امیجن کرو آپ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ایوریسٹ کے ٹاپ پر کھڑے ہو، لیکن صرف کچھ دیر بعد یہی سکسیس آپ کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ 1996 میں ایسا ہی ہوا۔ ایک اسٹارم نے کلائمبرز کو ایسے پسایا کہ 8 زندگیاں ختم ہو گئی، لیکن سب سے بڑی کہانی ہے ان ڈیسیژنز کی جو ان کے خلاف گئے۔ 10 مئی 1996 ماؤنٹ ایوریسٹ پر صبح کا ٹائم تھا۔ 2 کمرشل ایکسپیڈیشن ٹیمز، ایک روب ہول کی ایڈونچر کنسلٹنٹس اور دوسری اسکاٹ فشر کی ماؤنٹین میڈنس، سمٹ پش کے لیے ریڈی تھے۔ ویدر رپورٹس نے کلیئر سکائی دکھایا تھا، اس لیے لگ بھگ 33 کلائمبرز نے اوپر چڑھائی سٹارٹ کر دی۔ روب ہول ایک ایکسپیرینس نیوزی لینڈر گائیڈ تھا، اس نے 4 کلائنٹس کو سمٹ تک لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ دوسری سائیڈ اسکاٹ فشر اپنے امریکن ٹیم کے ساتھ تھا۔ دونوں کمپنیز کے لیے ایوریسٹ صرف ایڈونچر نہیں تھا بلکہ ایک بزنس بھی تھا۔ سکسیسفل سمٹ ان کے ریپوٹیشن اور فیوچر کلائنٹس کے لیے امپورٹنٹ تھا۔ جیسے جیسے کلائمبرز اوپر بڑھتے گئے، ہلیری اسٹیپ جیسی جگہ پر ٹریفک جیم ہونے لگا، آگے جانے کا راستہ نہیں تھا۔ یہ ایک نیرو بوٹل نیک تھا جہاں ایک ٹائم پر صرف ایک ہی کلائمبر کراس کر سکتا تھا۔ روپس پراپرلی فکس نہیں تھے، اس وجہ سے اور زیادہ ڈیلے ہو گیا۔ ان سب پرابلمز نے ان کے شیڈیول کو پیچھے کر دیا۔ روب ہول کے رولز کے مطابق 2 بجے تک سمٹ چھوڑ دینا تھا، چاہے سمٹ ہوا یا نہیں، تاکہ سیفلی اترا جا سکے۔ لیکن اس دن کا پریشر الگ تھا۔ کلائنٹس نے لاکھوں ڈالرز دیے تھے اور ہر کسی کا ڈریم تھا ایوریسٹ کے ٹاپ پر کھڑا ہونا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ کلائمبرز 3:30 تک بھی سمٹ پر پہنچ رہے تھے، جو آلریڈی بہت لیٹ تھا۔ یہ ڈیلے بعد میں ان کے لیے ڈیڈلی ثابت ہوا۔ سمٹ کرنے کے بعد اصلی چیلنج پہاڑ سے اترنا ہوتا ہے۔ اوپر پہنچ کر بھی سفر آدھا ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، لیکن اس دن کلائمبرز آلریڈی تک چکے تھے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ جیسی اونچائیوں پر آکسیجن کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ آکسیجن ایک بھاری گیس ہے اور زمین کے قریب رہتی ہے۔ اس لیے کلائمبرز اپنے پاس آکسیجن سلنڈر کیری کرتے ہیں، لیکن لیٹ ہونے کی وجہ سے سلنڈر کا آکسیجن لیول بھی بہت تیزی سے گرتا جا رہا تھا۔ اور تبھی سب سے بڑا ٹویسٹ آیا۔ ویدر اچانک چینج ہو گیا۔ دوپہر تک ایک وائلنٹ بلیزرڈ یعنی آندھی کا طوفان ایوریسٹ پر ٹوٹ پڑا۔ ویزیبلٹی آلموسٹ 0 ہو گئی، کچھ نہیں دکھ رہا تھا۔ ہوا کی سپیڈ 100 کلومیٹر پر آور سے بھی اوپر ہو گئی۔ ٹیمپریچر -40 سینٹی گریڈ کے قریب گر گیا۔ جہاں 1 سیکنڈ پہلے کلیئر سکائی تھا، وہاں اب اندھیرا اور ہر چیز دھندلی ہو گئی۔ اس کنڈیشن میں کلائمبرز کو راستہ دکھنا مشکل ہو گیا۔ ریڈیو کانٹیکٹ ویک ہو گیا۔ گائیڈز اور کلائنٹس تکن ہائپوکسیا یعنی آکسیجن کی کمی اور ٹھنڈ کی وجہ سے ویک پڑ گئے۔ کچھ لوگ غلط ڈائریکشن میں چلتے گئے۔ روب ہول خود ایک کلائنٹ ڈاؤگ ہنسن کے ساتھ پیک کے پاس رک گیا۔ ڈاؤگ سمٹ کرنے کے بعد آکسیجن کی کمی کی وجہ سے کولیپس کر گیا تھا اور نیچے آنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں آدھی بند تھی، پیر برف میں دس گئے تھے اور وہ خود سے ایک قدم بھی چل نہیں پا رہا تھا۔ روب ہول نے ایک گائیڈ کی طرح اپنی ریسپانسبلٹی نبھائی، اپنے کلائنٹس کو اکیلا چھوڑنے سے انکار کر دیا، لیکن اس کا مطلب تھا کہ وہ خود بھی نیچے نہیں آ سکتا ہے۔ سیٹلائٹ فون پر ان کی لاسٹ کنورسیشن ریکارڈ ہوئی، جہاں انہوں نے اپنی پریگننٹ وائف کو نیوزی لینڈ میں فائنل گڈ بائے کہا۔ یہ مومنٹ ایوریسٹ کی ہسٹری کا سب سے ایموشنل اور ٹریجک سین بن گیا۔ دوسری طرف اسکاٹ فشر، ماؤنٹین میڈنس کا لیڈر، خود بھی سیویئر ایگزوشن اور الٹیٹیوڈ سکنس کا شکار ہو گیا۔ وہ اسٹارم کے دوران نیچے آتے ہوئے کولیپس کر گیا۔ ان کی ٹیم نے انہیں بچانے کی کوشش کی، لیکن ان کا کنڈیشن بہت سیریس تھا۔ کچھ دن بعد ڈھونڈنے پر ان کی باڈی ماؤنٹین پر فروزن سٹیٹ میں ملی۔ اس ٹریجڈی میں کچھ میریکلز بھی ہوئے، جیسے بیک ویدرز، ایک امریکن کلائمبر جو اسٹارم میں گر گئے تھے اور انہیں ڈیڈ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔
لیکن اگلے دن صبح وہ ہوش میں آئے اور خود چل کر کیمپ تک لوٹ گئے۔ فروسٹ بائٹ کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور چہرے کو بہت ڈیمیج ہوا، لیکن ان کی سروائیول سٹوری ایوریسٹ کی سب سے انبیلیویبل کہانیوں میں سے ایک ہے۔ جاپانیز کلائمبر یاسوکو نامبا، جو سمٹ کرنے والی سب سے بڑی عمر والی جاپانیز وومن تھی، وہ بھی ڈیسنٹ کے وقت کولیپس کر گئی اور سٹارم میں ان کی جان چلی گئی۔ اس رات 8 کلائمبرز نے اپنی جان گنوا دی۔ ان میں ایکسپیرینس گائیڈز اور کلائنٹس دونوں شامل تھے۔ یہ انسیڈنٹ اس وقت تک ایوریسٹ ہسٹری کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر بنا۔ اس ٹریجڈی کے بعد ماؤنٹینئرنگ کمیونٹی میں بہت سوال اٹھنے لگے۔ کیا ان ایکسپیرینس کلائمبرز کو کمرشل ایکسپیڈیشنز میں جگہ ملنی چاہیے؟ کیا بزنس اور کلائنٹ سیٹسفیکشن سیفٹی کے اوپر ڈومینیٹ کر رہے تھے؟ اور کیا اس دن کے ڈیسیجنز اوائڈ کیے جا سکتے تھے؟ اس انسیڈنٹ کے بعد سیفٹی پروٹوکولز میں کچھ چینجز کیے گئے، جیسے آکسیجن سلنڈرز کا زیادہ بیک اپ کیری کرنا، روپس کو پہلے سے فکس کرنا اور اسٹرکٹ ٹرن اراؤنڈ ٹائمز فالو کرنا اور زیادہ امپورٹنٹ بنا دیا گیا۔ جان کریکویر، جو اس ایکسپیڈیشن میں ایک جرنلسٹ کے طور پر تھا، انہوں نے اپنا ایکسپیرینس انٹو تھن ایئر نام کی بک میں لکھا۔ لیٹر 2015 میں ایوریسٹ مووی بھی بنائی گئی جو اسی ڈیزاسٹر پر بیس تھی۔ آج بھی جب ایوریسٹ کی کہانیاں سنائی جاتی ہے تو 1996 کا یہ ڈیزاسٹر ایک وارننگ کی طرح یاد دلاتا ہے کہ ایوریسٹ پر سب سے بڑی چیلنج صرف سمٹ نہیں ہے بلکہ سیفٹی سے لوٹنا ہے۔ اسکرین پر آپ کے لیے کچھ اور ویڈیوز ہیں، انہیں دیکھنا نہ بھولیے گا۔ تو اسی کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔